آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا سانپ جو مسافر بس سے زیادہ لمبا ہو، ایک ایسا شکاری جس کا وزن ایک چھوٹی گاڑی جتنا ہو اور جو مگرمچھ کو ایک چھوٹے جانور کی طرح نگل جائے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کسی ندی کے کنارے بیٹھے ہوں اور اچانک پانی سے 50 فٹ لمبا سانپ باہر آ جائے تو کیا آپ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ ہوگا؟ آج ہم جس جانور کی بات کر رہے ہیں وہ کسی فلمی کہانی کا حصہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ایک ایسا سانپ جس نے ڈائناسور کے بعد زمین پر راج کیا۔ اس سانپ کا نام تھا ٹائٹانوبوا۔ مگر یہ اتنا بڑا کیسے ہوا اور یہ شکار کیسے کرتا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، اتنی طاقت کے باوجود بھی یہ دنیا سے کیسے ختم ہو گیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 2004 میں کولمبیا کی ایک کولے کی کان سے۔ سائنسدان وہاں پرانے پودوں کے آثار ڈھونڈ رہے تھے، لیکن انہیں مٹی میں ایک ایسی ہڈی ملی جس نے سبھی کے ہوش اڑا دیے۔ پہلے تو سائنسدانوں کو لگا شاید یہ کسی مگرمچھ کی ہڈی ہے، لیکن جب اس پر ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا یہ ایک سانپ کی ہڈی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ہڈی آج کے سب سے بڑے سانپ ایناکونڈا سے بھی 3 گنا چوڑی اور وزنی تھی۔ اسی ایک ہڈی نے سائنسدانوں کو ایمیزون کے اس دور میں پہنچا دیا جس کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ سائنسدانوں نے اس عظیم سانپ کو نام دیا ٹائٹانوبوا۔ اب ذرا اس کی جسامت کا اندازہ لگائیں۔ ٹائٹانوبوا کی لمبائی 42 سے 50 فٹ کے درمیان تھی۔ اس کا وزن 1200 کلو گرام سے بھی زیادہ تھا، یعنی آج کے گرین ایناکونڈا سے 10 گنا زیادہ۔ اس کی موٹائی ایک عام انسان کی کمر جتنی تھی۔ یہ اتنا وزنی تھا اگر یہ زمین پر رینگتا اس کے اپنے ہی اندرونی اعضاء دب جاتے، اس لیے اس کا اصل ٹھکانہ زمین نہیں پانی تھا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کے سانپ اتنے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا جواب ہے ٹمپریچر۔ سانپ ٹھنڈے خون والے جانور ہوتے ہیں۔ انہیں بڑا ہونے اور زندہ رہنے کے لیے باہر کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6 کروڑ سال پہلے زمین کا درجہ حرارت آج سے کہیں زیادہ تھا۔ ایمیزون کے جنگلات میں ہر وقت درجہ حرارت 32 سے اوپر رہتا تھا۔ اس شدید گرمی نے ٹائٹانوبوا کو وہ انرجی دی جس سے وہ اتنا طاقتور بن سکا۔ اگر آج سائنسدان اسے کسی بھی طرح دوبارہ پیدا کر لیں تو وہ آج کی ٹھنڈ برداشت نہیں کر پائے گا اور اس کا جسم کام کرنا چھوڑ دے گا۔ ٹائٹانوبوا کا شکار کرنے کا طریقہ بہت خوفناک تھا۔ یہ زہریلا نہیں تھا بلکہ اپنے شکار کو جکڑ کر مارتا تھا۔ اگر یہ کسی جانور کو اپنی لپیٹ میں لیتا تو اتنا دباؤ ڈالتا تھا جیسے کسی شخص کے اوپر 2 افریقن ہاتھی کھڑے کر دیے ہوں۔ ایک ہی جھٹکے میں ہڈیاں چکنا چور اور خون کی گردش بند۔ اس کی پسندیدہ خوراک 8 فٹ لمبے کچھوے اور بڑے بڑے مگرمچھ تھے۔ مگر جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، اس عظیم بادشاہ کی سلطنت ختم ہونے لگی۔ موسم بدلا، ندیاں خشک ہوئیں اور خوراک کی کمی ہو گئی۔ ٹائٹانوبوا خود کو بدلتے موسم کے مطابق چینج نہیں کر پایا اور ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔